اسلام میں بڑے بڑے دولت مند آئے جن کے جلال و جبروت سے تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، مگر کسی نے بھی جاتے وقت اپنی ذریت کو یہ وصیت نہیں کی کہ اسلام کا قیام ہے۔ ہاں، اس کا میرے ملک کا خیال رہے، اس تاج کا خیال رہے، اس خزانے کا خیال رہے، بڑی مشکل سے دولت حاصل کی ہے، اس کا خیال رہے۔ بات یہ ہے جس کی جو ملکیت ہوتی ہے اسی کی وصیت کر سکتا ہے، اسلام کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ وصیت تو وہی ہوتی ہے جہاں یقین ہو کہ یہ تو میرا مال ہے، اس کی حفاظت کرو، اور پھر وصیت وہاں کام بھی کرتی ہے جہاں واقعی کسی کا لہو پانی ہوا ہو کسی دولت کے کمانے میں، تو بیٹے سے کہہ کے جاتا ہے اس کا خیال رکھنا۔ اسلام میں بڑے بڑے آدمی آئے، علماء، فضلاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، مگر خاتم النبیین نے جس طرح سے اپنی ذریت کی تربیت فرمائی حفاظت اسلام کے لیے، وہ تربیت آج تک فکر انسانی کے لیے ایک اعجاز ہے کہ کس شان سے تربیت کی اور کس شان سے حفاظت کی۔ اللہ نے زکریا کو بیٹا دیا، اللہ نے ابراہیم کو ایک فرزند عطا کیا، وہ چاہتا تو ختم المرسلین کو بھی بیٹا دیتا، لیکن اگر بیٹا دے دیتا تو حفاظت اسلام ناممکن تھی۔ اس لیے ناممکن تھی کہ بات کے بعد فوراً بیٹا یہ کہتا یہ تو میرا حق ہے، لیکن ہوس پرست نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکتی اور وہ بیٹا راستے سے ہٹا دیا جاتا، اس لیے بیٹی عطا کی تاکہ پردے میں اولاد پلے۔ مصلحت عیزدی یہ تھی اور دعائے پیغمبر یہ تھی کہ مجھے فقط ایک ہی بیٹی ملے، بیٹیاں اور بھی ہوں گی مگر کوئی جیسا کہ تاریخ جانتی ہے کوئی زندہ نہ رہ سکی، تاریخ بھی یہی کہتی ہے کوئی زندہ نہ رہ سکی، اور اگر کوئی زندہ بھی رہی تو بلا عقب رہی۔ سب کے معنی سمجھتے ہیں، یعنی کوئی اور نواسا نہ بن سکا۔ تاریخ یہاں تک تو ہم سے بگڑ کے چلی، ایک بیٹی کہتے ہو 4 بیٹیاں، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے مگر نواسوں کے نام بتاؤ۔ اب حیرانی ہے اس لیے کہ جہاں بے اختیار آفتاب نکل آتا ہے وہاں شمع خود بخود بجھ جاتی ہے، وہاں چراغ زرد ہو جاتے ہیں، تاریخ بجز اس کے کہ سر جھکا لیتی۔ اور کیا ہو سکتا تھا تاریخ سے؟ بیٹیوں کے نام تو بہت سے آئے، نواسوں کے نام نہ آ سکے، اور جب نواسوں کے نام آئے تو 2 نام آئے، وہ 2 نام جو وقت رحلت پیغمبر بڑے کم سن صاحبزادے تھے، دنیا نے کہا یہ تو کم سن ہے، مگر انداز تربیت یہ تھا، کہ بچوں اتنا وقت گزار دو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہہ نہ سکوں گا، اتنا وقت گزار دو کہ حوادث زمانہ سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ، حوادث زمانہ سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ، اتنا وقت گزار
دوسرا نواسا کربلا کے لیے تیار. بڑی عجیب گفتگو ہے، بہت غور کرنا پڑے گا آپ کو، بہت غور کرنا پڑے گا. اگر واقعی یقین ہے، اگر واقعی ایمان ہے، اگر واقعی دین کی کوئی حقیقت ہے، اگر واقعی رب العالمین نے رحمت للعالمین کو بھیجا تھا، اور اگر واقعی یہ قرآن وحی ربانی ہے، تو اللہ کے اس انتظام کو دیکھو کہ جس نتیجہ سے پوری دولت لے لی اس کو ایک جاویداں دولت عطا، جس نتیجہ سے دولت دنیا لے لی اس کو ایک جاویداں دولت عطا کی. کون؟ فاطمہ خدیجہ کی بیٹی. خدیجہ کی بیٹی کون؟ خدیجہ جو قیامت کے دن اپنی گئی ہوئی دولت پہ ناز نہیں کرے گی بلکہ وہ جاویداں دولت پر ناز کرے گی. میری بیٹی آ رہی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے. دنیا میں کسی ماں کو ایسی بیٹی نہیں ملی، کائنات میں کسی ماں نے ایسی بیٹی نہیں پائی جو اللہ نے خدیجہ کو دولت دنیا لے کر یہ بیٹی عطا کی. کا زہرا اب تم کو مرکز بناتے ہیں ذریت محمد کے لیے. زہرا اب تم کو مرکز بناتے ہیں اولاد خاتم کے لیے. اب سلسلہ جائے گا یہ زہرا کوثر تک، کوثر تک. اب لیے چلو اس سلسلے، اب لیے چلو اس سلسلے کو. تو اللہ نے اس بیٹی کو دو بیٹے دیے، دو بیٹے دیے، اور وہ ذریت رسول میں آئے، ابنا انا کی منزل پر آئے. اور دنیا نے دیکھا، سارے علماء نے لکھا، کبھی کاندھوں پر، کبھی پشت پر، کبھی گود میں، وہ پیار کرتے ہیں، دعائیں کرتے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں امامان قاما اور قعدہ، دونوں امام ہیں. کھڑے ہوں تو امام ہیں، بیٹھ جائیں تو امام. عجیب جملہ ہے رسول کا. حالت قیام میں امام ہے، حالت قعود میں امام ہے. دونوں امام، دونوں امام ہیں. عجیب اصطلاح وضع کی پیغمبر، عجیب اصطلاح وضع کی پیغمبر میں. اور فخر ابراہیم ہی یہ اصطلاح وضع کر سکتا تھا، فخر ابراہیم ہی یہ اصطلاح وضع کر سکتا تھا. اس لیے کہ پیغمبر جان رہے تھے کہ لفظ امامت پہ جھگڑا نہیں ہوگا.